हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, तारिक मसूद साहब की वीडियो पर आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ बहुत दिनों के बाद। आज की जो वीडियो है तारिक मसूद साहब की स्पीच है, जिसमें वो ये बताने वाले कि ज़्यादा टेंशन लेने वाले सुन लो ये बात। तो फिर चलिए जानते हैं कि जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं उसके लिए स्पेशल ये वीडियो है, ताकि वो ये वीडियो को देखें और अपनी जितनी भी टेंशन है उन्हें कम करे। क्योंकि इन तारिक मसूद साहब की जो बयानात होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, लोगों के माइंड में ना एकदम यूं जो है असर कर जाती है। तो फिर चलिए जानते हैं इनकी वीडियो से, सुनते हैं और कुछ चीज़ें जो अपनी लाइफ में चेंज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सारी चाहतें किसी की भी पूरी नहीं होती जी, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जो चाहें वो हो जाए। बिल्कुल। लोग वजीर आजम बनते हैं, जेल में चले जाते हैं, हैं? जी, हकीकत है ये। कहाँ कहाँ इंसान पहुंचता है, फांसी के फंदों पे लटक जाते हैं और मालूम नहीं क्या क्या होता है। तो सारी चाहतें नहीं पूरी होने वाली हैं आपकी। तो अब हल क्या है इसका कि भाई हर ख्वाहिश पूरी करो, ये तो हो नहीं सकता। तो भाई समझौता कर लो। क्या ख्याल है? जब भी कोई मुसीबत आए पहले तो कोशिश करो मुसीबत ना आए। अपनी हमाकतों ऐसी काम ना करो जिससे टेंशन वाला मामला पैदा हो। मैंने बताया था ना जुम्मे के बयान में, लड़कियों से दोस्ती लगाना, ये चीज़ें आपकी टेंशन में इजाफा करेंगी, कमी नहीं करेंगी। हकीकत है ये। तो ये चर्स पी रहा है, चर्सियों में उठ रहा बैठ रहा है, चर्स पीने से टेंशन बढ़ती है, कम नहीं होती। जब नहीं मिलेगी तो पागल होगा ना। तो वो काम, ऐसे काम करना जिससे आप गरीब आदमी हो लेकिन रहना आपने मालदारों के इलाके में शुरू कर दिया, इससे टेंशन बढ़ेगी, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाओगे। यार उसके पास भी गाड़ी, यार उसके पास करोला, मेरे पास रक्षा, खामखा की। तो आपको चाहिए था कि जब आप रक्षा है तो ऐसे इलाके में जाओ जहां सबके पास क्या है, रक्षा है। दुकान पकोड़ों की है और सोचें करोड़ों की। ये खामखा में लोग टेंशन में आए हुए हैं। पकोड़े के मैंने डिफेंस के लोगों को भी टेंशन में देखा। 1000 गज का बंगला है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मगर टेंशन में है। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। लोग आते हैं क्यों टेंशन में कि पड़ोसी के पास उससे भी ज्यादा है। तो ये टेंशनें कुदरत की तरफ से नहीं है, ये आपकी अपनी पाली हुई हैं। एग्जैक्टली। तो नबी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में हमेशा अपने से कमतर को देखो। यार मेरे पास रक्षा है और फला आदमी किस्तों पे भी रक्षा खरीदने की सलाहियत नहीं रखता। सड़कों पे, फुटपाथों पे पड़े हुए हैं। 3-4 दिन पहले सदर गया मैं तो देखा फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं। मैंने कहा यार ये भी लोग हैं, ना घर है ना बाल बच्चे। एक कंवारे का फोन आया, ऐसे जैसे वो नहीं होती, क्या बोलूं मैं, ऐसे तंज कर रहा था, कह रहे यार कोई रिश्ता ही नहीं देता, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो वो जो सदर में फुटपाथ पे पड़े हुए हैं ना, उनको कोई देगा रिश्ता? मैंने कहा तुम्हें अब्बा ने घर में रखा हुआ है, रोटी पानी पंखा सब मिल रहा है, दुआ करते हैं अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। नहीं कर रहे तो उन लोगों को देखो जिनको रोटी पानी भी नहीं मिलती। तो अपने से कमतर को देखा जाए दुनिया के मामले में, इससे आप एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। तो टेंशन ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी जरिया ये है कि अगर फिर भी कोई मुसीबत आ गई तो तकदीर का सोचा जाए कि जो चीज़ मुक़द्दर में है वो टल नहीं सकती। और दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ अगर टेंशन है तो वो भी आरजी, यहाँ की खुशी भी आरजी। एक आदमी के बच्चे बिछड़ गए, तलाक हुई मियाँ बीवी में, बीवी बच्चों को लेके फरार। अब वो मेरे पास आया, ऐसे बेचारा, जाहिर है बच्चे तो याद आते हैं, ऐसे उसकी हालत ख़राब, स्ट्रेस। मैंने कहा केस करो अदालत में। कह रहे अदालत में केस से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं मिलेंगे बच्चे। बहुत मैंने हल बताए, ये कर लो, तमाम हल नाकाम। मैंने कहा फिर यूँ करो, क्या करो, मिट्टी डाल। मैंने कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीक़ा का सोचो, वो औरत है, जेल में है, अपने बच्चों से दूर है, मजीद औलाद भी नहीं हो सकते उसके। तो मैंने कहा तुम्हारा, अगर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए ना अभी, तो तुम कहोगे चलो बच्चे ना मिले लेकिन जेल से तो बाहर आऊं, यही सोचोगे ना। उसका सोचो कि वो एक औरत ज़ात है, कई सालों से जेल के अंदर पड़ी हुई है, और औरत
کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے, مرد تو برداشت کر لیتا ہے. تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول, مٹی ڈالو ایسا اور شادی کرو اور مزید نئے بچے پیدا کرو. جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہٹ جائے. کیا ترکیب ہے. کہتے ہیں لوگ تانے دیں گے بچوں کو بھول گیا. میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تانے دیتے رہیں گے, لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت. جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا. یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو. دیکھو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا. آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے, بہت زیادہ, جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے. کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں, کیسے تڑپ رہے ہوں گے. لیکن بیٹا باز نہ آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے, تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا انہ لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا. اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے اور یہ کیا ہو گیا اور اب سوچیں یہ تو بڑھ گئے. بس نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا, اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی, میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں. بس بھول گئے. اب یہ تھوڑی کہ روتے رہیں بیٹھ کے, بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بیٹھ کے خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او, کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ, ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا, میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں, تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا, میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار, ہر تھوڑے دن بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے, تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے, پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ آئے, سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا. 100 روپے لیٹر بڑھ جائے, زیادہ زیادہ یہ ہوگا, بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, گاڑی بیچ دو, دوبارہ آ جاؤ, ٹیکسی پہ آ جاؤ, پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ, پھر چنچی پہ آ جاؤ, پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی, وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے, جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا, وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا, بچے باغی ہونا شروع. وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو. ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں, یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط, یہ ہو رہا ہے, وہ والے وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے, یہ والے کی کم ہو رہے ہیں, وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں, وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے, وہ رفع الیدین کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے, میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا,
تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں, آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات, حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا, میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتے ہیں سنا تو ہے, مجھے جواب نہیں ملا, جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ, کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی سوال وہی جواب وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے, وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم جب ایک ٹاپک پر بات کی, پورا کور کیا اس کو, مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع. یہ ٹینشن ہے خامخواہ کی کیوں پالیں؟ ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ہائے یہ کیا یار, یہ کیا. اس سے آپ خامخواہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے. تو ہم یہی کہیں گے, اے اللہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا. اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں؟ اللہ کے بس. نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی, اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہیں قرآن میں. نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں, جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے, یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے, اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, ہر طرح سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے, اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا, امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے, تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کام. نہ ٹینشن نہ لیں, ٹینشن نہ لیں. ما انت علیہم بمسیطر, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں, داروغہ نہیں ہیں, گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو, آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من ربک, آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے, جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے, وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے, یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا, کفالت کی آپ کی, 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے, کھانا پینا بند کر دیا, شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو, کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے, تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے, ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں, سفارش کر سکوں, آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ, کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی, مجھ سے اتنی محبت کی, آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار گئے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا, موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے. زبان تبدیل کر لی انہوں نے, نہیں کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتا نا, اب کیوں. اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا
مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت، اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کوڑا ہوگا میرے بھائی، کیسا، جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے، کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے. اللہ نے پھر کیا دی؟ تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعات سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی، اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی، میری دکان بند ہو گئی، اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں، مجھے سواری نہیں ملی، ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل ہے یار، کیا کریں یار. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار، سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، ابا نے رشتہ وہاں طے کر دیا. یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی. یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا. غیرت بھی ہے نبی میں، حیا بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے. انک لا تہدی، یہ آیتیں نازل ہوئیں، من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہیں. محبت الگ چیز ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی، کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا، کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا، اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں، عذاب ختم کرنے میں نہیں. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، دلائل کے انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے، اور فرقواریت، ایک دوسرے پہ طعن و تشنی، گھریلو حالات میں گڑبڑ. تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی. جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا. ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے. وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد. تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی، ایک نیند اور دوسرا ٹینشن. جتنا ہو سکے پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ختم ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں. بھائی صاحب جو ویڈیو آج میں نے دیکھا نا مفتی طارق مسعود صاحب کی، مطلب سیریسلی میرے مائنڈ میں اتنے زیادہ ٹینشن رہتے ہیں کہ میرے چینل پہ ویوز نہیں آ رہے ہیں. ویڈیوز جو ہے میں بنا رہی ہوں ریگولرلی لیکن میرے ویڈیوز میں ویوز نہیں آ رہے ہیں، اور کیسے ہو پائے گا، مطلب میرا چینل آگے کیسے مطلب بڑھے گا. تو بہت ساری یوٹیوب سے لے کر کے بھی میرے دماغ میں ٹینشن چلتی تھی. گھر کی مسائل جو ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ٹینشن رہتی تھی. لیکن آج کے اس بیان نے میری جو مزاج جو ہے نا بالکل بھی چینج کر دیا. مطلب میرا من، میرا مزاج، وہ ساری چیزیں جو ہے چینج ہو گئی ہے. سیریسلی گائز میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کی بیان جو ہے مجھے کافی حد تک افیکٹ ہوئی. میں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے سوچتی رہتی ہوں کہ مجھے میرے لائف میں یہ کرنا ہے، مجھے میرے لائف میں وہ کرنا ہے. بٹ اللہ کے کرم سے جتنی چیز لوگ ترستے ہیں جو چیزوں کے لیے، اللہ نے پھر بھی مجھے وہ چیزیں دی ہے، اور میں ان ساری چیزوں کا شکر گزار ہونے سے زیادہ میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے اور زیادہ چاہیے. یہ مطلب خیال میں میرے بھی آتا ہے. اور لیکن یہ بیان بہت زیادہ یوزفل ہے اسپیشلی میرے لیے، کیونکہ میں بہت زیادہ ان کی باتوں سے سہمت ہوئی، اور میرے مائنڈ جو ہے نا بہت زیادہ ابھی مطلب ہیپیلی لگ رہا ہے کہ بھائی میری اتنی زیادہ ٹینشن تھی دماغ میں، وہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نا بہت حد تک جو ہے ڈاؤن ہو گئی ہے. مطلب لگ بھگ ابھی تو فی الحال ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ٹینشن پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے.
तो आप सबको कैसा लगा है इनकी, अगर आप लोगों ने पूरी डिटेल में पूरी बयान अगर सुनी है तो फिर जाहिर सी बात है आपके भी माइंड में बहुत हद तक थोड़ा सा भी तो चेंजिंग आया ही होगा, 100% श्योर। तो मुफ्ती साहब की जो बातें होती है ना, कुछ इसी टॉपिक की होती है। वो बात जो है ना बड़े लंबे बयान करते हैं, बड़ी लंबी बयान करते हैं, बट वो उनके अगर बयानात को हम लोग गौर से सुने ना तो हर एक वर्ड उनका जो है ना डायरेक्ट हमारे जहन में लगता है, और बहुत चीज़ें जो हमें जो है नई नई चीज़ें जो है सीखने को मिलती है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा इनकी वीडियोस को पसंद करती हूँ। मैं इनकी वीडियो पर अगर रिएक्शन में डालती हूँ ना तो मेरी वीडियो पर काफ़ी हद तक जो है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद आता है इनका बयान, जिसके लिए मैं कंटिन्यू बनाई जाती हूँ। मुझे पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ अगर कॉपीराइट आ जा रहा है तो मैं अच्छी चीज़ें ना सुनूँ, मतलब इससे मेरा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो मैं इनकी वीडियो ना देखूँ। तो ऐसा नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है वीडियो में वो वही सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेटिव लगती है, और जो वीडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और बहुत चीज़ें जो है मेरी ठीक करती है, तो उसी टॉपिक में ही मैं आप सबके साथ भी ये वीडियो शेयर करती हूँ, ताकि आप सबके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो और आपके लिए भी काफ़ी हद तक मतलब यूज़फुल हो आपके लाइफ में भी। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे वीडियो पर रिएक्शन करती हूँ, लेकिन कई बार मेरे ऐसे वीडियो पर जो है कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, एडसेंस इशू हो जाता है, बहुत सारी जो है चीज़ें हो जाती है, बट मैं सिर्फ स्पेशली वो दिखाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और जो मेरे लाइफ को चेंज करता है। वही सारी चीज़ें मैं अपने जो व्यूवर्स उन सबके साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि उनकी भी लाइफ में बहुत हद तक चेंजिंग हो। अगर वो डिप्रेशन में, अगर उन्हें किसी चीज़ की टेंशन है और बहुत वगैरह वगैरह चीज़ सबके लाइफ में होती है, तो इसलिए मुझे जो ठीक लगता है, मुझे जो पसंद आता है वीडियो पे, वही चीज़ मैं रिएक्ट करती हूँ। तो बहरहाल आप सबको कितना ज़्यादा पसंद आया आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन किस टॉपिक पे हो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अगर मुझे ठीक लगा तो आप सबके साथ ज़रूर मैं वो वीडियो का रिएक्शन दूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।